قمنا للدعوة لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. Recording in progress. آج کے اس درس میں انشاءاللہ سورۃ المطففین سے متعلق مختصر تفسیر پیش کی جائے گی. یہ سورت مدنی سورت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر خصوصی طور پہ 5 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپ اور تول کے اندر کمی اور زیادتی کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے بدلے کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایسے لوگ گھاٹے کے اندر ہوں گے اور ان کے لیے ویل ہے، تباہی اور بربادی ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر فاسقوں اور فاجروں کا تذکرہ کیا اور ان کے چند احوال بیان کیے. فاسقوں کا تذکرہ کرنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کا تذکرہ کیا اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بدلہ تیار کر رکھا ہے اس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا. پھر اس کے بعد میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجرموں کا تذکرہ کیا اور یہ کہ مجرم اس دنیا کے اندر مسلمانوں کا استہزاء کرتے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجرموں کا تذکرہ کیا اور یہ کہ مجرم دنیا کے اندر مسلمانوں کا استہزاء کرتے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ان کا بدلہ دکھائے گا اور یہ ہے کہ ایمان لانے کے سبب مسلمان قیامت کے دن تختوں پر بیٹھے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے. تو سب سے پہلے اس سورہ کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وَيْلٌ لِّلْمُطَّفِّفِينَ، تباہی ہے ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کمی کر دیتے ہیں. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا. لیوم عظیم، ایک بہت بڑے دن کے لیے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. ان ابتدائی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپ اور تول کے اندر کمی اور زیادتی کرنے والوں کا تذکرہ کیا اور جیسا کہ نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ كانوا من اخبث الناس کیلا فانزل اللہ ویل للمطففین، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
کہ مدینہ والے ناپ اور تول کے اندر سب سے برے لوگ ہیں، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ کہ ناپ اور تول کے اندر کمی اور بیشی کرنے والوں کے لیے ویل ہے، تباہی اور بربادی۔ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو انہوں نے ناپ اور تول کے اندر بہتری کر دی۔ یہاں پہ تطفیف سے مراد یہ ہے کہ جب وہ لوگوں سے لیا کرتے تھے تو زیادہ لیا کرتے تھے، اور جب لوگوں کو دیا کرتے تھے تو کم دیا کرتے تھے۔ اور اسی چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ تذکرہ کیا الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون کہ جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، زیادہ لیتے ہیں، یعنی اپنا حق بھی لیتے ہیں اور اس سے زیادہ بھی لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ لیکن جب انہیں ناپ اور تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں، ڈنڈی مار دیا کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ان کی یہ عادت تھی کہ جب لوگوں سے لیتے تھے تو پورا پورا لیتے تھے، بلکہ زیادہ لیتے تھے، اور جب لوگوں کو دیتے تھے تو اس کے اندر کمی کر دیتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپ اور تول کے اندر عدل و انصاف کے ساتھ کام لینے کا حکم دیا، اور برابر برابر دینے اور برابر لینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا پورا دینے کا حکم دیا اور سیدھی ترازو سے ناپنے کا حکم دیا، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انجام بیان کیا ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ کہ ناپ اور تول کو عدل و انصاف کے ساتھ قائم رکھو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها طاقت سے زیادہ ہم کسی کو مکلف نہیں کرتے، اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپ اور تول کے اندر عدل و انصاف اور درستگی کے ساتھ ناپ اور تول کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ کہ انصاف کے ساتھ وزن کو قائم کرو۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ اور تول کے اندر، ناپ اور تول کے اندر کمی مت کیا کرو، کیونکہ ناپ اور تول کے اندر کمی اور بیشی کی وجہ سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو ہلاک و برباد کر دیا کہ وہ ناپ اور تول کے اندر کمی بیشی کیا کرتے تھے، جب لوگوں سے لیتے تھے تو زیادہ لیتے تھے، اور جب انہیں دیا کرتے تھے تو اس کے اندر ڈنڈی مارتے تھے، اس کے اندر کمی کیا کرتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان متففین کو، جو تطفیف یعنی کمی بیشی کرنے والے لوگ ہیں، انہیں اس بات سے ڈرایا بھی کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون کیا ان لوگوں کو اس بات پہ یقین نہیں کہ انہیں قبر سے دوبارہ اٹھایا جائے گا لیوم عظیم اس بڑے دن کے لیے۔ یعنی یہ لوگ کیا اللہ یعنی بعث اور نشور سے ڈرتے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان کو حاضر کیا جائے گا، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو لوگوں کے بھید اور لوگوں کے دلوں کے اندر جو چیزیں مخفی ہیں ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، ان کے دھڑکن تک کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس دن کھڑے ہوں گے جو کہ نہایت ہی شدید دن ہوگا اور سخت دن ہوگا، اور اس دن سارے کے سارے لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے۔ تو ذرہ برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم عدولی انہیں جہنم کے اندر لے کر جانے والی ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین یعنی جس دن لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اس حالت میں کہ وہ ننگے ہوں گے، ان کے جسم کے اوپر کپڑا نہیں ہوگا، ان کے پیروں کے اندر چپلیں نہیں ہوں گی، اور وہ غیر مختون ہوں گے، یعنی جس طرح سے وہ اپنی ولادت کے دن ختنہ کے بغیر پیدا ہوئے اسی طرح سے اس دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور وہ تنگی کی حالت میں ہوں گے، سختی کی حالت میں ہوں گے کہ وہ اس کا شعور بھی نہیں کر سکتے۔ امام مالک نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم یقوم الناس لرب العالمین حتی یغیب احدهم فی رشحہ الى انصاف اذنیہ کہ جس دن لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ وہ اپنے پسینے میں اپنے آدھے آدھے کندھے کے برابر ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، اور اسی طریقے سے امام بخاری نے اسے امام مالک اور عبداللہ ابن عون
کے واسطے سے روایت کیا ہے، اور اسی طریقے سے امام مسلم نے بھی اس حدیث کو ان دونوں طریق سے روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری حدیث ہے جسے کہ امام احمد نے روایت کیا ہے مقداد ابن اسود الکندی سے۔ وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، اذا کان یوم القیامہ ادنیت الشمس من العباد حتی تکون قدر میل او میلین، کہ جب قیامت قائم ہوگی تو سورج کو بندوں سے قریب کر دیا جائے گا یہاں تک کہ 1 میل یا 2 میل کا فاصلہ رہ جائے گا، فتسحرهم الشمس فیکونون فی الارق قدر اعمالهم، تو وہ سورج کی تپش انہیں پگھلا کے رکھ دے گی، اور جس کی وجہ سے وہ پسینے کے اندر اپنے اعمال کے مطابق وہ پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ منہم من یأخذ الی عقبیہ ومنہم من یأخذ الی رکبتیہ ومنہم من یأخذ الی حقویہ ومنہم من یلجمہ الجاما، کچھ لوگ تو ایڑیوں تک پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے، اور کچھ اپنے گھٹنے تک، اور کچھ کمر تک، اور کچھ جو ہے پورے طور پہ پسینے کے اندر شرابور ہوں گے، یعنی ان کے منہ تک پسینہ آیا ہوا ہوگا، گویا کہ ان کو لگام پہنا دیا گیا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم اور امام ترمذی نے بھی روایت کی۔ اور اسی طرح سے ابو داؤد کی روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتعوذ باللہ من ضیق المقام یوم القیامہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرنے کی تنگی سے، قیامت کے دن ٹھہرنے کی تنگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یقومون 40 سنہ رافعی رؤوسہم الی السماء، اس دن کی حالت کو بیان کرتے ہوئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ اس موقف کے اندر میدان محشر میں 40 سال تک اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے کھڑے ہوں گے، لا یکلمہم احد، ان سے کوئی بات تک نہیں کرے گا، قد الجم العرق برہم وفاجرہم، کیا نیک اور کیا برے، یہ سارے کے سارے پسینوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ وعن عبداللہ ابن عمر، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے اس موقف کے بارے میں یہ روایت ہے یقومون 100 سنہ، کہ 100 سال تک اس موقف کے اندر کھڑے ہوں گے، اور ان دونوں روایتوں کو ابن جریر نے نقل کیا ہے۔ سنن ابو داؤد اور نسائی کے اندر اور ابن ماجہ کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یفتتح قیام اللیل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کو اس طریقے سے شروع کیا کرتے تھے کہ یکبر 10 ویحمد 10 ویسبح 10 ویستغفر 10، کہ تکبیر کہنے کے بعد میں 10 مرتبہ پھر تکبیر کہا کرتے تھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد بیان کیا کرتے تھے، تسبیح کیا کرتے تھے، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ، 10 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے اللہم اغفر لی واہدنی ورزقنی وعافنی، کہ اللہ تبارک تعالیٰ میری مغفرت فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق عطا کر، اور مجھے عافیت عطا کر۔ وَيَتَعَوَّضُ مِن ضِيقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن کھڑے ہونے کی تنگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون کلا ان کتاب الفجار لفی سجین،
ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کے اعمال نامے سجین میں ہوں گے۔ وما ادراک ما سجین، اور تجھے کیا پتا کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک لکھا ہوا دفتر ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اسے صرف وہی جھٹلاتے ہیں جو حد سے آگے نکل جانے والے گنہگار ہیں۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، ہرگز نہیں، بلکہ ان کے برے اعمال کے سبب ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، بے شک یہ لوگ اس روز اپنے رب کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر یہ لوگ بلا شبہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاجروں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ کہ ان کے کچھ حالات بیان کیے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان کتاب الفجار لفی سجین، یقیناً فاجروں کا ٹھکانہ اور ان کی جگہ سجین کے اندر ہے۔ اور یہ سجین یہ سب سے نچلی جگہ، زمین کی سب سے نچلی تہ ہے، 7ویں تہ کے اندر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہیں پہ ان کے دفتر بھی رہیں گے اور یہیں پہ ان کا ٹھکانہ بھی ہوگا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجین کی ہیبت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے وما ادراک ما سجین، تمہیں کیا پتا کہ سجین کیا ہے؟ یعنی یہ ایک دردناک عذاب ہے اور ہمیشہ قید رہنے کی جگہ ہے، تو اس بڑی چیز کے بارے میں تمہیں کیا پتا جو کہ 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ اور برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس سے پہلے گزر چکی ہے تفسیر کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ کافروں کے روح کے بارے میں کہ اکتبوا کتابہ فی سجین، کہ اس کے دفتر کو سجین کے اندر لکھ دو، اور یہ سجین والسجین ہی تحت الارض السابعہ، 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ ولما كان مصير الفجار الى جہنم وهي اسفل السافلین قال اللہ تعالی ثم رددناه اسفل سافلین، اور چونکہ کافروں کا ٹھکانہ یہ 7ویں زمین کے نیچے ہے تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا سورۃ التین کے اندر ثم رددناه اسفل سافلین، کہ ہم نے سب سے نیچے کی تہ کی طرف ان کو پلٹا دیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ اور یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، یقیناً فاجروں کا دفتر سجین کے اندر ہے۔ وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا پتا کہ یہ سجین کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے، کافروں کے لیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ سب سے نیچے کی تہ میں انہیں اکٹھا کرے گا، اور یہ ہے کہ وہ جگہ بھی تنگ ہوگی، تو یہ دونوں کی دونوں چیزیں ہوں گی ان کے ساتھ، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ فرمایا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعُوا هُنَالِكَ ثُبُورًا، کہ یہ جگہ بھی تنگ ہوگی، اور اس تنگی کی وجہ سے جب انہیں زنجیروں کے اندر باندھ کر اس تنگ جگہ پہ رکھا جائے گا تو وہاں پہ وہ ہلاکت کو پکاریں گے کہ ان کے اوپر موت آ جائے، لیکن وہاں پہ کوئی موت آنے والی نہیں۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کتاب مرقوم، کہ یہ ایک لکھا ہوا دفتر ہے، اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ کتاب مرقوم یہ وما ادراک ما سجین کی تفسیر نہیں ہے، جیسا کہ محمد ابن کعب القرظی کہتے ہیں کہ یہ کتاب مرقوم جو ہے یہ وما ادراک ما سجین کی تفسیر نہیں ہے، یعنی یہ نہ سمجھیں کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو یہ سوال کیا کہ تمہیں کیا پتا کہ سجین کیا ہے، تو کتاب مرقوم یہ اس کی تفسیر نہیں، بلکہ یہ تفسیر ہے اس بات کی کہ کافروں کا اور فاجروں کا جو ٹھکانہ ہے اس ٹھکانے کو بیان کیا گیا ہے کہ ان کا ٹھکانہ لکھا جا چکا ہے، اور یہ ان کا ٹھکانہ
تحریر کیا جا چکا ہے اور اس کے اندر کسی بھی طرح کی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اور اس دن جب یہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس دن ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا کہ انہیں قید خانے کے اندر اور ذلیل کر دینے والے عذاب کے اندر ہمیشہ کے لیے رکھے گا۔ اور ویل کا معنی اس سے پہلے یعنی گزر چکا ہے، یعنی اس کا مطلب جو ہے تباہی اور بربادی کے ہے، جیسا کہ مسند کے اندر اور سنن کے اندر بحث ابن حکیم ابن معاویہ ابن حیدہ جو کہ اپنے والد اور دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلِ الَّذِي يُحَدِّثُ فَيُكَذِّبُ لِيُضْحِكَ النَّاسِ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ، کہ تباہی اور بربادی ہے اس انسان کے لیے جو کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا کرتا ہے۔ تو ایسے انسان کے لیے تباہی ہے، ایسے انسان کے لیے بربادی ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفسیر کرتے ہوئے یعنی جو لوگ قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، اس کی تکذیب کرتے ہیں، تو ان کے ٹھکانے کو بتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ الذین یکذبون بیوم الدین، کہ جو لوگ جزا اور سزا کے دن کی تکذیب کرتے ہیں، اس کے واقع ہونے کا اقرار نہیں کرتے اور یہ سوچتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، تو دراصل یہ وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے اور گنہگار ہیں۔ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، کہ وہی لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں جو کہ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے اور گنہگار ہیں، جو حرام کے اندر حد سے زیادہ بڑھے ہوئے ہیں اور مباح کام میں بھی اس طرح سے تجاوز کرتے ہیں کہ حرام کی حد تک پہنچ جاتے ہیں، تو ایسے ہی لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، کہ جب ان کے اوپر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ یعنی جب وہ رسول کو تلاوت کرتے ہوئے سنتے ہیں اور رسول کی زبان سے قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں جو رسول نے اکٹھا کر لیا ہے، اور اکٹھا کرنے کے بعد میں وہ ہمارے اوپر یہ افسانے بیان کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری جگہوں پہ بھی ان کی اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا نازل کیا، قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، تو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں۔ اور پھر دوسری جگہ پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی انہی باتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ یہ پہلے لوگوں کے افسانے ہیں جسے اس نے جمع کر لیا ہے اور وہی چیز صبح و شام اس کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انکار کرتے ہوئے، ان کے اوپر رد کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بات ایسی نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر ان کے برے اعمال کی وجہ سے زنگ پڑ گیا ہے، تو اور اس طریقے سے زنگ پڑنے کی وجہ سے یہ لوگ حقیقت کو بھی افسانہ سمجھنے لگے۔ یہ قرآن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حق ہے اور جسے لے کر جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئے، اس قرآن کو یہ لوگ افسانہ سمجھنے لگے ہیں، جبکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی وحی ہے، اور اسے اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اور دراصل جس چیز نے اس قرآن کی تصدیق سے انہیں منع کیا وہ ان کے دلوں پہ پڑا ہوا زنگ ہے، اور اس زنگ کی وجہ سے اس قرآن کی وہ تکذیب کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ہرگز نہیں، بات یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر زنگ پڑ گیا ہے ان کے برے اعمال کے سبب۔ عربی کے اندر رین کا لفظ جب استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کافروں کے دلوں کے اوپر پڑا ہوا زنگ، اور غین کا مطلب یہ ابرار کے لیے، نیک لوگوں کے لیے غیم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر پردہ پڑ گیا ہے، اور غین یہ مقربین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں لفظ الگ الگ استعمال ہوتے ہیں۔ رین جو ہے یہ کافروں کے لیے، کافروں کے دلوں کے لیے رین کا استعمال ہوتا ہے۔ ابن جریر، ترمذی، نسائی اور اسی طرح سے ابن ماجہ نے مختلف
طرق کے ذریعے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ان العبد اذا اذنب ذنبا كانت نکتة سوداء في قلبی، کہ جب انسان کوئی برائی کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، فإن تاب منها ثقل قلبه، اور جب اس برائی سے، اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اس کا دل بالکل سفید ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ وَإِن زَادَ زَادَت، لیکن اگر وہ مزید برائی کرتا ہے تو یہ نقطے مزید اس کے دل کے اوپر پڑتے چلے جاتے ہیں، اور اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہرگز نہیں، ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ پڑ گیا ہے۔ وقال الترمذی حسن صحیح، اور امام ترمذی نے اس روایت کے بارے میں کہا کہ یہ روایت حسن صحیح ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ آگے فرماتا ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، اس دن قیامت والے دن یہ لوگ اپنے رب کے دیدار سے محروم ہوں گے، اور یہ لوگ اپنے رب کا دیدار نہیں کر پائیں گے، کیونکہ یہ لوگ قید خانے کے اندر ہوں گے، عذاب کے اندر ہوں گے، تباہی اور بربادی کے اندر ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کے اوپر یہ عذاب ہوگا کہ وہ اس کو دیکھنے سے محروم ہوں گے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وفی هذه الآیہ دلیل علی ان المؤمنین یرونہ عز وجل یومئذ، اس آیت کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ مومن لوگ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے، یعنی جب غصے میں کافر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے محروم ہوں گے تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں پہ خوش ہوگا تو وہ اس کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر یہ لوگ جہنم کے اندر داخل ہونے والے ہیں، یعنی یہ ان کے اوپر پہلا عذاب تو یہ ہوگا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے محروم ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں جہنم کے اندر بھی داخل کر دیا جائے گا۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے، جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے، جسے تم جھٹلاتے تھے، تو سزا کے طور پہ یہ باتیں ان کے سامنے کہی جائیں گی کہ یہ لوگ جو تم دنیا کے اندر جس چیز کا انکار کرتے تھے آج اسے اپنے سامنے دیکھو اور اسی کے اندر تم عذاب کے اندر مبتلا رہو۔ پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں، بے شک نیک لوگوں کے اعمال نامے علیین میں ہیں۔ وما ادراک ما علیون، اور تجھے کیا پتا کہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک لکھا ہوا دفتر ہے۔ یشہدہ المقربون، مقرب فرشتے جس کے پاس حاضر رہتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ نعمتوں کے اندر ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ان کے چہروں ہی سے تم نعمت کی تر و تازگی پہچان لوگے۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ مہر لگی ہوئی خالص شراب پلائے جائیں گے۔ ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، جس کی مہر کستوری کی ہوگی اور سبقت لے جانے والوں کو اسی میں سبقت کرنی چاہیے۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس میں تسنیم شراب کی آمیزش ہوگی۔ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، وہ ایک چشمہ ہے جسے خالص صرف اللہ کے مقرب بندہ ہی پئیں گے۔ تو ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کا تذکرہ کیا، اور یہ کہ ان کے اعمال نامے علیین کے اندر ہوں گے۔ چنانچہ اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان کتاب الابرار لفی علیین،
کہ نیک لوگوں کے دفتر برے لوگوں کے دفتر کے برعکس نیک لوگوں کے دفتر علیین کے اندر ہوں گے، یعنی ان کا ٹھکانہ علیین کے اندر ہوگا، جو کہ سجین کے بالکل برعکس ہے۔ سجین یہ زمین کی سب سے نچلی تہ ہے، اور علیین یہ آسمان کا سب سے اونچی تہ ہے۔ اس سلسلے میں ہلال ابن یساف کہتے ہیں کہ سأل ابن عباس کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا وَأَنَا حاضر، اور وہاں پہ میں موجود تھا، وَسَأَلَهُ عَنِ عِلِّيِّينَ فقال وَأَنَا حاضر عن سجین، سجین کے بارے میں سوال کیا اور وہاں پہ میں حاضر تھا۔ قال هي الارض السابعة وفيها ارواح الكفار، کہ یہ 7ویں زمین ہے، زمین کی 7ویں تہ ہے اور یہیں پہ کافروں کی روح جمع ہے۔ وسأله عن علیین فقال هي السماء السابعة، اور علیین سے متعلق سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ 7واں آسمان ہے، وفيها ارواح المؤمنین، اور وہیں پہ مومنوں کی روحیں ہوں گی۔ اور اس طریقے سے یعنی مختلف مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کے اندر کہا ہے، علیین کے بارے میں کہا انہا السماء السابعہ، کہ یہ 7واں آسمان ہے۔ اور علی ابن ابی طلحہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، کہ ہرگز نہیں نیک لوگوں کے اعمال نامے علیین کے اندر ہوں گے، یعنی جنت کے اندر، اور علیون یہ سدرۃ المنتہا کے پاس ہے۔ تو ظاہر یہ ہے کہ علیین جو ہے یہ علو سے ماخوذ ہے، بلندی سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کا بلند ہونا اور اونچا ہونا، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اس کی شان اور شوکت کو بطور تعظیم بیان کرتے ہوئے کہتا ہے وما ادراک ما علیون، تمہیں کیا پتا کہ یہ علیون کیا ہے۔ اور پھر اس کی تاکید کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کتاب مرقوم، یہ تو ایک لکھا ہوا دفتر ہے، یشہدہ المقربون، جس کے پاس فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ قتادہ کہتے ہیں وقال الوفی عن ابن عباس، کہ اوفی عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں یشہدہ من کل سماء مقربوہا، کہ ہر آسمان سے جو مقرب فرشتے ہیں وہ وہاں پہ حاضر ہوں گے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کی نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم، یقیناً قیامت کے دن نیک لوگ نعمتوں کے اندر ہوں گے، ایسی نعمت کے اندر جو کہ دائمی نعمت ہوگی، اور وہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے اندر ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جن چیزوں کا مالک بنایا ہے، جو چیزیں انہیں عطا کی ہیں، خیر اور فضل کی چیزیں، ان ساری چیزوں کو وہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، جو چیزیں کبھی فنا ہونے والی نہیں، جو چیزیں کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر رہے ہوں گے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کافروں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ کافر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار نہیں کریں گے، تو اس کے مقابل میں یہ لفظ ہے کہ علی الارائک ینظرون، کہ یہ لوگ تختوں پر بیٹھے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر رہے ہوں گے، کیونکہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ ہرگز نہیں اس دن یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے۔ تو کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے محروم کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ تذکرہ کیا مومنوں کے بارے میں انہم یباحون النظر الی اللہ عز وجل، کہ ان کے لیے تختوں پر بیٹھے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا آسان کر دیا جائے گا، اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، آپ ان کے چہرے پہ نعمت کی تر و تازگی کو دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو بھلائی عطا کی ہے، جو حشمت دی ہے، جو خوشی دی ہے، ان ساری چیزوں کے آثار ان کے چہرے پہ نظر آئیں گے۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ مہر لگی ہوئی شراب پلائے جائیں گے، یعنی جنت کے اندر جو انہیں شراب پیش کی جائے گی وہ ایسی شراب ہوگی جس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہوگی، یعنی اسے پہلے کسی نے استعمال نہیں کیا ہوگا، اور یہ رحیق جنت کی شراب میں سے، شراب کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس، مجاہد، حسن، قتادہ اور ابن زید اس کے بارے میں ان کی یہ تفسیر ہے کہ
الرحیق جنت کے شرابوں میں سے شراب کی ایک قسم ہے۔ اور امام احمد نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی نسبت انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے، یعنی مرفوعاً روایت کی ہے کہ ایما مؤمن سقا مؤمنا شربت ماء على ظمأ سقاه اللہ تعالی یوم القیامہ من الرحیق المختوم، کہ جو کوئی بھی یعنی دنیا کے اندر بندہ جو احسان کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آتا ہے اور انہیں بھوک اور پیاس کے وقت کھلاتا پلاتا ہے، اسی چیز کا تذکرہ کرتے ہوئے اس حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ کوئی بھی مومن اگر کسی مومن کو پیاس کے وقت پانی پلاتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسے مہر لگی ہوئی شراب یعنی رحیق پلائے گا۔ وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَطْعَمَ مُؤْمِنًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، اور جو کوئی بھی مومن کسی مومن کو بھوک کے وقت کھانا کھلائے گا تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے پھل کو اسے کھلائے گا۔ وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ كَسَى مُؤْمِنًا ثَوْبًا عَلَى عُرْيٍ كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ، اور جو کوئی مومن کسی مومن بندے کو کپڑے کے نہ ہونے کے وقت اسے کپڑا پہنائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کے ریشمی سبز کپڑے پہنائے گا۔ وقال ابن مسعود فی قوله ختامه مسک، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر کے اندر کہتے ہیں اے خلطہ مسک، یعنی اس کی آمیزش کستوری کی ہوگی۔ اور اوفی نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت کی ہے کہ طیب اللہ لهم الخمر فکان آخر شیء جعل فیها مسک ختم بمسک، کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے شراب کو پاکیزہ کر دے گا۔ یہاں دنیا کے اندر انسان شراب پیتا ہے تو وہ اول فول بکنے لگتا ہے، گالی گلوچ بکنے لگتا ہے، الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتا ہے، اسے اس کی خبر بھی نہیں ہوتی، لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی شراب کے اندر یہ کیفیت نہیں رکھے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اسے پاکیزہ بنائے گا اور پینے والا لذت محسوس کرے گا، اور اس کے اندر دنیا کے اندر جس طرح سے تبدیلی ہوتی ہے اس طرح کی تبدیلی اس کے اندر نہیں ہوگی، بلکہ وہ یعنی کسی بھی طرح کی غلط باتیں نہیں کہے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس شراب کو پاکیزہ بنائے گا۔ فکان آخر شیء جعل فیها مسک، تو سب سے آخری چیز جو اس کے اندر رکھی جائے گی وہ یہ ہے کہ کستوری کی اس کے اندر آمیزش ہوگی، خطب مسک، اور کستوری ہی کے ذریعے سے اس کی مہر لگائی جائے گی۔ یہی بات قتادہ اور ضحاک نے بھی کہی۔ آگے اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ یہ جو حالت بیان کی گئی ہے نیک لوگوں کی حالت، اسی کے اندر سبقت لے جانے والوں کو سبقت لے جانا چاہیے، اسی کے اندر آگے بڑھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اس کے اندر آگے بڑھائے، اور اس کے لیے انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے اندر وہ آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اور اس تک پہنچنے کے لیے جو اعمال مطلوب ہیں، انسان سے جو نیکیاں مطلوب ہیں، ان نیکی کے کام کو انہیں کرنا چاہیے۔ لمثل هذا فليعمل العاملون، اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ فرمایا کہ اسی طرح کے عمل کرنے والے کریں۔ ومزاجه من تصنیم، کہ اس کی آمیزش تسنیم کی ہوگی، اور یہ بھی یعنی یہ رحیق جس کی صفت بیان کی گئی یہاں پہ کہ جو شراب ان کو پلایا جائے گا اس کے اندر تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ اور تسنیم کیا ہے؟ یہ اہل جنت کے لیے سب سے نفیس شراب ہے، اور جس کے بارے میں یعنی مفسرین کہتے ہیں کہ جو مقرب لوگ ہوں گے صرف اس خالص شراب کو، تسنیم کو صرف مقرب لوگ ہی پئیں گے، اور باقی جو اہل یمین ہیں، دائیں ہاتھ والے ہیں، ان کے لیے جو رحیق پیش کیا جائے گا، جو شراب پیش کی جائے گی، اس کے اندر تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ اس کے بعد میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ
وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، یقیناً جو مجرم تھے وہ اہل ایمان کی ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے تھے تو دل لگی کرتے ہوئے پلٹتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب وہ ان مومنوں کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یقیناً یہ گمراہ لوگ ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ وہ کافر ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج قیامت کے دن ایمان والے ان کافروں پر ہنسیں گے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، تختوں پر بیٹھے اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، کیا کافروں کو ان کے کرتوت کا پورا پورا بدلہ مل گیا؟ تو ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجرموں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا کے اندر یہ مومنوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور آخرت کے اندر یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم کے اندر ڈالے گا، اور مومن جن کا کہ یہ مذاق اڑا رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی نعمتوں کے اندر رکھے گا، اور وہ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مجرموں کی حالت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دنیا کے اندر یہ مومنوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان کا استہزاء کرتے تھے، ان کو حقیر سمجھتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو کنکیوں کے ذریعے سے اشارے کرتے ہوئے ان کے اوپر ہنسا کرتے تھے اور ان کی تحقیر کیا کرتے تھے، ان کو حقیر سمجھتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جو اپنے گھر والوں کے پاس لوٹتے تو ہنسی مذاق کرتے ہوئے ٹھٹھا لگاتے ہوئے لوٹتے تھے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے اوپر نعمتیں نازل کی تھی، انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، بلکہ اس کے بدلے میں انہوں نے مومنوں کا مذاق اڑایا اور ان کا مسخرہ کیا، ان کو حقیر سمجھا۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، بلکہ جب انہیں دیکھتے تھے تو دیکھنے کے بعد میں یہ کہتے تھے کہ یہ تو گمراہ لوگ ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر رد کرتے ہوئے کہتا ہے وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، یہ لوگ تو ان کے اوپر نگراں بنا کر بھیجے نہیں گئے، تو پھر یہ کیسے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ لوگ گمراہ ہیں؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حقیقی معنی میں یہ لوگ گمراہ ہیں، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار کرتے ہوئے قیامت کے دن کہے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، کہ جاؤ ذلیل و خوار ہو کر اس جہنم کے اندر رہو اور بات تک نہ کرو۔ انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، کہ میرے بندوں میں سے جو یہ کہا کرتے تھے کہ اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہم تیرے اوپر ایمان لائے تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے اوپر رحم کر، تو ہی بہتر رحم کرنے والا ہے۔ فاتخذتموہم سخریہ حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون، تو تم نے انہیں مذاق بنایا یہاں تک کہ ان کی باتوں نے تمہیں میری یاد سے غافل کر دیا اور تم ان کا ہنسی مذاق اڑایا کرتے تھے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، آج ہم نے ان کے صبر کے بدلے میں انہیں یہ جزا دیا ہے کہ وہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مومنوں کو جن کا کہ یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے، مجرم اور کافر مذاق اڑایا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے صبر کے بدلے انہیں اعلیٰ مقام عطا کیا، اور ان کافروں کو، ان مجرموں کو جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم کے اندر داخل کر دیا اور کہا اخسؤوا فیہا، یہیں پہ ذلیل و خوار ہو کر رہو، ولا تکلمون، اور بات تک مت کرو، اپنی زبان تک مت کھولو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کہتا ہے فَالْيَوْمَ یعنی قیامت کے دن الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، کہ آج کے دن یہ مومن لوگ کافروں کا مذاق اڑائیں گے، کافروں کے اوپر ہنسیں گے کہ یہ لوگ دنیا کے اندر ہمارا مذاق اڑائے تھے، تو آج اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا کرے گا۔
کہ یہ مومنوں کو، یہ کافروں کے اوپر ہنسیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج ان کا بدلہ پورا مل گیا۔ علی الارائک ینظرون، اور وہ مومن بندے تختوں پر بیٹھے ہوئے اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ وہ گمراہ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، اور اسی لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر رہے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دار کرامت کے اندر ہوں گے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کا حال بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کہ کافروں کو ان کے اپنے کرتوت کا پورا بدلہ مل گیا؟ یقیناً ان کے کرتوت کا انہیں پورا بدلہ مل گیا، اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر ہوں گے، وہاں پہ ذلیل و خوار ہوں گے، انہیں بات تک کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے اس صورت کی تفسیر، مختصر تفسیر مکمل بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے حجت بنائے اور ہمارے خلاف حجت نہ بنائے، جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب ہمیں وفات دے اسلام پہ وفات دے۔ اس مبارک مہینے کے اندر اور اس مبارک مہینے کے آخری عشرے کے اندر اور آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں اپنے والدین کے ساتھ، بال بچوں کے ساتھ اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ جنت الفردوس کے اندر اکٹھا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار نصیب کرے، اور جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔